اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 101 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ الکہف کا 11واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک واو عاطفہ ہے جس کی بنیاد پر ہم اس آیت کے دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، اور دوسرا ہوگا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے الَّذِينَ، جو کہ اسم الموصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مبنی اسم ہے، معرفہ ہے۔ کانت فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کانا یکونو، کاف و نون حروف مادہ ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی آیون۔ آیون جو ہے یہ عین کی جمع ہے، عین آنکھ کو کہتے ہیں، اور عین کی جمع مکسر آیون استعمال ہوتی ہے۔ مرفوع آیونن، منصوب آیونن، مجرور آیونن۔ تو یہاں پر الف لام بھی داخل نہیں ہے اور تنوین بھی نظر نہیں آ رہی، تو ترکیب میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسے کیا بنانا ہے۔ بہرحال یہ جمع مکسر لفظ ہے جی، مؤنث قرار دیا جائے گا کیونکہ عین بھی مؤنث ہے۔ یہاں پر مرفوع ہے کیونکہ جمع مکسر کا اعراب جو ہے وہ پیش کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے۔ ویسے نکرہ ہے لیکن ہم ضمیر کے ساتھ آنے کی وجہ سے اسے معرفہ قرار دیا جائے گا۔ آیونوں کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہم کی، یہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد غطاء ان جو ہے یہ مجرور اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، اور نکرہ ہے۔ غین، طا اور واو اس کے حروف مادہ ہیں، اور واو کلمہ کے آخر میں آنے کی وجہ سے حمزہ میں تبدیل ہو گئی الف کے بعد۔ خان صاحب نے غطاء ان کو اسم ذات کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ اس کے معنی پردہ کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری۔ ترجمہ بھی یہی دیکھ لیتے ہیں کہ جن کی آنکھیں پردے میں تھیں میری یاد سے۔ ان حرف جر ہے جس کے بعد ذکری، آپ کو ایک مرکب لفظ نظر آ رہا ہے جو کہ ذکر اور ضمیر مجرور متصل جو واحد متکلم کی ہے اس کا مجموعہ ہے۔ ذکر کا لفظ جو ہے یہ ان کی وجہ سے مجرور ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور یا کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا وہ یا جو آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ الذین اس میں موصول ہے، ہم جانتے ہیں، اور اس میں موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، لہٰذا اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری۔ اب صلۃ الموصول کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ کانت فعل ناقص ہے، جب بھی فعل ناقص آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے، اور خبر کی جگہ پر جار مجرور بھی آ سکتا ہے۔ تو کانت فعل ناقص ہے، اعینہم مضاف مضاف الیہ ہو کر کانت کا اسم ہو جائے گا، اس لیے مرفوع ہے، اور کانت کی خبر کی جگہ پر ایک مرکب جاری آ رہا ہے جو کہ فی غطاء ہے، جس میں فی حرف جر ہے، غطاء مجرور ہے، اور غطاء چونکہ نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد ان ذکری جار مجرور آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو ان ذکری جو ہے یہ غطاء کے لیے صفت بن رہا ہے، گویا غطاء موصوف ہے، ان ذکری اس کی صفت ہے، اور ان ذکری ایک مرکب جاری ہے جس میں ان حرف جر ہے جس کا مجرور ذکری مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ یوں غطاء موصوف اپنی صفت ان ذکری سے مل کر مجرور ہو رہا ہے فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر بن رہا ہے کانت فعل ناقص کی، اور کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر صلۃ الموصول بن رہا ہے اسم الموصول الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر کیا بن رہا ہے اس کے بارے میں بہت ساری آ رہا ہے، جن میں سے ایک آسان رائے تو یہ ہے کہ ہم اس کو محلاً مرفوع خبر بنا دیں اور مبتدا جو ہے محذوف مان لیں،
اور وہ ہوگا ہم. یعنی پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا کہ وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، تو کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تو ہم الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یا پھر اس کو الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری کو ہم محلاً مجرور مان کر پچھلی آیت میں الکافرینہ کی صفت بھی قرار دے سکتے ہیں. تو دونوں طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو آرام مل جائیں گی. تو الحمدللہ جی پہلا حصہ ہم نے آیت نمبر 101 کا گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے. اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرا حصہ ہے وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ. اس کے الفاظ پہ بات کریں گے جی. واو حرف ہے، کانو فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. واو سیان کلر میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر مرفوع متصل ہے. لا حرف نفی ہے. یستطیعون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. طا واو اور عین حروف مادہ بہت دفعہ اس سورہ مبارکہ میں یہ فعل ذکر ہو چکا ہے. اور آخری لفظ جو ہے اس حصے کا اور اس آیت کا اور اس رکوع کا وہ ہے سمعن. سمعن کا لفظ خان صاحب کی قرآنی ڈکشنری میں تو موجود نہیں ہے، لیکن الیاقوت والمرجان میں یہ لفظ جو ہے سننے کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ اسم مصدر ہے. خان صاحب نے سماعن سمع یسمع کا مصدر قرار دیا، اور سمعن جو ہے ہمیں الیاقوت والمرجان سے پتہ چلا کہ یہ اسم مصدر ہے. تو الحمدللہ جی آیت کے دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے. اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں. واؤ کو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں. کانو فعل ناقص ہے، واؤ ضمیر مرفوع متصل کانو کا اسم ہے. اور اب فعل ناقص کی جو خبر ہے وہ ہے جی لا یستطیعون السمع، جو کہ ایک جملے کی صورت میں آ رہی ہے. لا حرف نفی ہے، یستطیعون فعل ہے، فعل با فاعل ہے. واؤ ضمیر مرفوع متصل سیان کلر میں آپ کو جو نظر آ رہی ہے اس کا فاعل ہے، اور سمن جو ہے یہ مفعول بھی ہے. یوں لا یستطیعون فعل اپنے فاعل اور سمن مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب خبر بن رہا ہے فعل ناقص کی، اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اپنے الفاظ میں اس حصے کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے سننے کی. تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے. محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جی جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے. فرماتے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کہ ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سن ہی نہ سکتے تھے. یہاں پر ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے کہ غطاء جو نکرہ آیا ہے یہاں پر تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے. یعنی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ عربی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نکرہ جو ہے بعض اوقات تعظیم کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پر غطاء کا ترجمہ صرف پردہ نہیں بلکہ سخت گاڑھا پردہ کیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 101 ہم نے مکمل کر لیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ، بلکہ سورۃ الکہف کے آخری رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.